خوشاب کا نواں گاؤں تھا اور ہمارا تیسرا دن۔ ہم تینوں صبح سویرے نکلتے، سارا دن ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اور تیسرے سے چوتھے چک میں مارے مارے پھرتے۔ ہمیں نذیر مالی کی تلاش تھی، وہ نذیر مالی جو کبھی لاہور میں کام کرتا تھا، پھر اس نے لاہور چھوڑا اور خوشاب اپنے گاؤں میں واپس آ گیا۔ میرے دوست شیخ زاہد کے پاس اس کا پتہ نہیں تھا، بس اسے اتنا معلوم تھا کہ وہ خوشاب سے تانگے پر گاؤں جاتا تھا۔ ہم نے 3 دنوں میں وہ تمام گاؤں کھنگال ڈالے جن پر کوئی تانگا، بیل گاڑی یا ریڑھا جاتا تھا، لیکن ہمیں نذیر مالی کا سراغ نہ ملا۔ ہم ہمت ہار گئے، ہم نے واپسی کا قصد کیا، مگر شیخ زاہد مالی کے بغیر جانے پر تیار نہیں تھا۔ ہم اس کا مسئلہ سمجھتے تھے، وہ بوڑھا مالی اس کی آخری امید تھا۔ ہم جانتے تھے وہ نہ ملا تو شیخ زاہد ہمت ہار جائے گا۔ وہ ایک 40-45 برس کا جوان تھا، لیکن حالات کے الٹے چکر نے اس کے چہرے پر جو لکیریں چھوڑی تھیں، انہوں نے اسے 70-75 برس کا بنا دیا تھا۔ اب تو اس کی کھانسی میں بھی بلغم کا بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو شیخ زاہد اور نذیر مالی کی کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس کہانی میں کوئی ایسی بات ضرور ہے جس کے بغیر شاید ہم سب کی کہانیاں ادھوری رہ جائیں، جس کے بغیر شاید ہم سب اپنی اپنی کہانی میں کسی چیز کی کمی محسوس کریں، جس کے بغیر شاید ہم زندگی کا سارا گورکھ دھندا سمجھ نہ پائیں۔ شیخ زاہد لاہور میں لوہے کا کاروبار کرتا تھا اور نذیر مالی اس کے گھر میں پودوں کی گوڈی، درختوں، بیلوں اور کیاریوں کو پانی دیتا تھا۔ شیخ زاہد ہر مہینے لاکھوں روپے کماتا تھا، جبکہ نذیر مالی صرف 1500 روپے کا ملازم تھا۔ ایک روز شیخ زاہد دوپہر کے کھانے کے لیے گھر آیا، مالی لان میں پانی دے رہا تھا۔ شیخ زاہد گاڑی سے اترا، لان کے کنارے کنارے چلتا ہوا گھر کی طرف بڑھا۔ اس دوران نذیر کی توجہ بٹ گئی۔ پائپ کا زاویہ ذرا سا ٹیڑھا ہوا، پانی کا تیز ریلا کیاری کے کناروں سے ٹکرایا، چھینٹے اڑے اور سیدھا شیخ زاہد کے سفید کپڑوں پر آ گرے۔ شیخ ایک دھیمی مزاج کے شخص تھا، وہ عموماً نوکروں کی اس قسم کی غلطیاں درگزر کر دیتا تھا، لیکن اس دن اسے غصہ آ گیا۔ اس نے مالی کو جھاڑ دیا۔ مالی نے تعویل پیش کرنے کی کوشش کی تو شیخ کو اور غصہ آ گیا۔ اس نے اسی وقت اسے گھر سے نکال دیا۔ نذیر مالی چلا گیا۔ وہ سال شیخ زاہد پر بڑا بھاری تھا۔ سب سے پہلے فیکٹری پر ڈاکہ پڑا۔ ڈاکو 1 کروڑ روپے لوٹ کر لے گئے۔ کچھ عرصہ بعد بینک سے پھڈا ہوا اور فیکٹری بند ہو گئی۔ سٹاک ایکسچینج کریش کر گئی۔ شیخ کا سارا سرمایہ ڈوب گیا۔ بڑے بیٹے کے معدے میں کینسر ظاہر ہوا، باقی جمع پونجی اس کے علاج پر صرف ہو گئی۔ مار روڈ پر ایک کمرشل پلازا تھا، وہ سالے نے بیچا اور رقم لے کر امریکہ بھاگ گیا۔ سال کے آخر تک شیخ زاہد حقیقتاً کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شیخ کنگال ہوتے ہوتے بھی برسوں لگا دیتے ہیں۔ شیخ بھی کسی نہ کسی طرح سفید پوشی کا بھرم بچاتا رہا، مگر اگلے سال بیٹے نے بنگلے کا سودا کیا، سارا خاندان کرائے کے مکان میں آ گیا۔ رقم کاروبار میں لگائی، لیکن شراکت داری کی نظر ہو گئی۔ ان دنوں شیخ زاہد کی یہ حالت تھی کہ وہ سونے کو ہاتھ لگاتا تو وہ بھی تانبے کے بھاؤ بکتا تھا۔ شیخ نے خود کو زندہ رکھنے کے لیے روحانیت کا سہارا لیا۔ وہ درگاہوں پر آنے جانے لگا۔ اس دور میں اجمیر شریف سے کوئی بزرگ داتا صاحب کے دربار پر آئے۔ وہ بزرگ صاحب حال تھے، لوگوں کو پڑھ لیتے تھے۔ شیخ زاہد کسی کے ذریعے ان تک پہنچا۔ بزرگ نے توجہ فرمائی اور مسکرا کر بولے، اللہ تمہیں ہر مہینے لاکھوں روپے اس لیے دیتا تھا کہ تم ان میں سے نذیر مالی کو 1500 روپے دے سکو، مگر تم نے اسے اپنے رزق کے کھاتے سے خرچ کر دیا، لہٰذا اللہ نے تمہارا کھاتا بند کر دیا۔
شیخ زاہد نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ بزرگ گویائے ہوئے، ہم سب گارڈین ہیں، کیئر ٹیکر ہیں۔ ہمارے دفتروں، ہمارے گھروں میں ایسے بے شمار لوگ کام کرتے ہیں جو 2-3 ہزار کے لیے ہماری خدمت کرتے ہیں۔ ان کا رزق ہمارے رزق سے وابستہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے صابر بندے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں رزق عنایت کرتا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کا حصہ ان تک پہنچا سکیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کس مالی، کس چپڑاسی، کس خانسا میں، کس چوکیدار اور کس ڈرائیور کے صدقے یہ ساری نعمتیں، یہ ساری آسائشیں مل رہی ہیں۔ وہ کون ہے جس کا شکر ہمارے رزق کو وسعت دے رہا ہے، مگر پھر ہمارا تکبر، ہمارا غرور ہمیں ڈنگ مارتا ہے، اور کسی کمزور لمحے ہم اس ذریعے کو اپنی زندگی سے خارج کر دیتے ہیں، اور پھر ان ساری آسائشوں، ساری نعمتوں کا سورج اس شخص کے ساتھ ہمارے سینوں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کتنے بے وقوف ہیں۔ ہم جب لوگوں کو تنخواہیں دیتے ہیں تو ہم خود کو ان کا خدا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہم یہ فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ ہم تو فقط ایک کیئر ٹیکر ہیں، ایک گارڈین ہیں۔ منی آرڈر پہنچانے والے ڈاکیے ہماری زندگی کے یہ ساری لش پش، یہ گاڑیاں، بنگلے، دفتر، اسی ڈیوٹی، اسی فرض کا معاوضہ ہے۔ جس دن ہم نے یہ ڈیوٹی چھوڑ دی، اللہ ہمیں نوکری سے بھی برخاست کر دے گا، اور پھر اس کے ساتھ دفتر، بنگلے اور گاڑیاں واپس لے لے گا۔ زندگی کے یہ لش پش بجھ جائے گی۔ شیخ زاہد اٹھا اور نذیر مالک کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ 4 دن تک میں بھی اس کے ساتھ مارا مارا پھرتا رہا، لیکن ہماری تلاش ثمر بار نہ ہو سکی۔ ہم لوگ واپس آ گئے۔ چند روز بعد شیخ زاہد پھر نکلا۔ 15 دن بعد اس کا بیٹا اسے واپس لے آیا۔ اس بار ہم نے پہلی مرتبہ اس میں مجذوبیت کی جھلک دیکھی۔ چند دن بعد وہ گھر سے سبزی لینے نکلا، خوشاب جا پہنچا، اور اس بار اسے لانے کی ذمہ داری ہماری تھی۔ وہ ہمیں لاری اڈے کے باہر فقیروں کے ساتھ بیٹھا ملا۔ اس کی حالت دیکھ کر ہمارے ضبط کے سارے بند ٹوٹ گئے۔ ہم اسے گلے لگا کر رو پڑے۔ ہم لوگ اسے واپس لے آئے، لیکن اب وہ شیخ زاہد نہیں تھا۔ وہ سر تپاؤں ایک لاش تھا۔ اس کی آنکھیں ہر وقت اسے کھوجتی رہتی تھیں۔ وہ ہر چہرے کو غور سے دیکھتا اور پھر اس سے پوچھتا، تمہارا نام نذیر تو نہیں ہے؟ وہ نذیر نام کے ہر شخص کی ٹانگوں سے لپٹ جاتا۔ ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ خوشاب گیا اور پھر وہاں سے اس کی نعش ہی واپس آئی۔ کل شام میں ایک دوست کے ہاں مدعو تھا۔ اس کے ملازم نے مجھے چائے کا کپ پکڑانا چاہا۔ اس کا ہاتھ چھلکا اور ذرا سی چائے میرے جوتے پر آ گری۔ میرے دوست کو غصہ آ گیا۔ وہ ملازم کو مارنے کے لیے اٹھا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اپنے دل میں ایک اور شیخ زاہد کی قبر نہیں بنانا چاہتا تھا۔